آواز بلند صلوات۔ مومنین حضرات، ایک دفعہ پھر اپیل کراں گا جڑے مومنین باہر تشریف فرما نے یا دربار دے ہاتھے تشریف فرما نے انہاں کے میری اپیل ہے کہ مجلس پاک کے تشریف لے آؤ۔ اس تو قبل کے علامہ صاحب نو میں دعوت دیاں، اس تو پہلے ایک اعلان سماعت فرما لو۔ 28 سفر المظفر امام بارگاہ حسینیہ ظفر کے رائے ونڈ روڈ کوٹرہ راگیشن، جس دے وچ جناب سید علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، جناب علامہ محسن رضا کاظمی صاحب، علی باکر نقوی صاحب، دمیر عباس علوی، امجد علی عابدی اور ملک دے نامور علماء و ذاکر نظام خطاب فرمان گے۔ 28 سفر المظفر با مقام ظفر کے، 27 سفر المظفر امام بارگاہ مسجد حیدریہ، جس دے وچ ملک دے نامور علماء و ذاکر نظام خطاب فرمان گے۔ 27 سفر المظفر امام بارگاہ مسجد حیدریہ وانکھارا۔ 15 سفر المظفر امام بارگاہ حاضہ جناب امام بارگاہ حاجی جیون علی صاحب، جس دے وچ جناب غلام اصغر بلوچ صاحب، جواد نادے علی، ذاکر اختر عباس لنگا، ذاکر ملک مروت حسین گور اور مزید علماء و ذاکر نظام خطاب فرمان گے۔ زیر اہتمام آغا ظہیر عباس خان صاحب۔ ہن تواڈے سامنے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان دے لئی بلا تاخیر خطیب نوجوان محقق دوران ملک پاکستان دی نامور شخصیت عالم باعمل جناب علامہ سید محسن رضا کاظمی صاحب خطاب فرمان گے، اور انہاں تو بعد جناب ذاکر علی رضا جعفری صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنات لعنت، بآواز بلند صلوات۔ صلوات پڑھیں مل کے بآواز۔ ادھر کوئی اینٹ رکھ دیں، کوئی پتھر رکھ دیں اس کے اوپر۔ بار دیگر صلوات مل کے فرمائیے تلاوت محمد و آل۔ ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر، الذی لیس له نوع ولا جنس ولا نظیر، الذي امر النبي البشير والنذير وصاحب المعراج وسراجا منير، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك في ام الغدير، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم ومقصر فضائلهم ومنكر ولايتهم ومناقبهم أجمعين، اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز ہو، میں احباب سے گزارش کروں گا کہ آگے تشریف لیں۔ درمیان میں جو گیپ ہے، یہ اس کا مقصد مجھے سمجھ نہیں آ رہا ابھی تک۔ آگے آ جائیں بسم اللہ۔ آپ بھی تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، جو آگے ہیں آپ آگے آ جائیں، یہاں آگے آ جائیں بسم اللہ۔ آپ احباب بھی آگے آ جائیں اور آپ ساتھ مل جائیے بسم اللہ۔ میں پیچھے والوں سے گزارش کر رہا ہوں، آپ آگے آ جائیں۔ کیوں نہیں آ رہے آگے؟ اچھا لائٹ کیڑے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، چلیں مل کے صلوات پڑھیں بآواز سے۔ صلوات ایسی پڑھیں کہ میرا پڑھنے کو جی چاہے۔
نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ تعداد کافی ہے. مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، برائے تعجیل ظہور یوسف سیدہ. مل کے صلوات. مولانا اجازت ہے؟ تعریفوں کے لائق ہے وہ کاتب تقدیر، جس نے ہماری تقدیر کے صفحات پر یا علی کی ولا لکھی یا شبیر کی عزا لکھی ہے. اور حمد خدا کے بعد درود و سلام کا لشکر لے کے چلتے ہیں اس عظیم در پہ جو در علم کا در ہے، جو در عبادت کا در ہے، جو در نجابت کا در ہے، جو در کرامت کا در ہے، جو در شرافت کا در ہے، جو در شفاعت کا در ہے، جو در شہادت کا در ہے، جو در سعادت کا در ہے، جو در سیادت کا در ہے، جو در صداقت کا در ہے، جو در ہدایت کا در ہے، جو در خلافت کا در ہے، جو در ولایت کا در ہے، جو در نبوت کا در ہے، جو در رسالت کا در ہے. ایک فقرے میں بات مکمل کر کے آگے بڑھوں. خدا کی قسم یہ وہ در ہے جس در پہ آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوتا. اللہ نے ہمیں در بدر کی ٹھوکروں سے بچانے کے لیے حیدر کا در دے دیا ہے. وہ شہید محسن نقوی نے 2 مصرے کہے اور کیا کمال کہے. جو کچھ بھی مانگنا ہے حیدر کے در سے مانگ، یہ در خدا کے گھر کے نہایت قریب ہے. در بدر کی ٹھوکروں سے بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں حیدر کا در عطا کیا ہے. دیکھیے اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس کی جنگیں بھی ہوتی رہیں، جس میں تبلیغ بھی ہوتی رہی، مگر یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ اسلام تلوار کی طاقت سے پھیلا. نہ، تلوار کی طاقت سے اسلام نہیں پھیلا. ہاں البتہ اسلام کے راستے میں جو رکاوٹیں آئی ہیں انہیں تلوار کی طاقت سے دور کیا گیا ہے. پھیلا تلوار کی طاقت سے نہیں ہے. یہ کسی کی تلوار بچانے کے لیے جس کو کبھی زنگ بھی نہیں لگا تھا، تم نے یہ بات نکال لی کہ اسلام تلوار کی طاقت سے پھیلا. نہ، اسلام ہر موڑ پہ، ہر رخ میں، ہر دور میں اپنی اپنی مصلحت، اپنی اپنی حکمت سے پھیلا. محمد نے پھیلانا چاہا تو کبھی چپ رہ کے بغیر تلوار اٹھائے بھی اسلام پہنچا دیا ہے. اور اگر رکاوٹوں کو دور کرنا چاہا علی کو بدر و احد میں بلا کے رکاوٹوں کو دور کیا ہے. اگر اسلام پھیلانا چاہا محمد نے کعبہ چھوڑ کے، حج چھوڑ کے کعبے کو بچایا ہے، مدینہ چھوڑ کے مدینے کو بچایا ہے. مدینے کو بچاتے وقت حسین کو تلوار نہیں اٹھانا پڑی، کعبے کو بچاتے وقت حسین کو تلوار نہیں اٹھانا پڑی. مگر کربلا کے رن میں جب حسین آئے، اب کچھ رکاوٹوں کو دور کرنا تھا، اب حسین نے تلوار اٹھائی، ان رکاوٹوں کو دور کیا. اگر اسلام تلوار کی طاقت سے پھیلایا جاتا تو سید سجاد دربار یزید میں تلوار نکالتے. سید سجاد نے دربار یزید میں تلوار نہیں نکالی، خطبہ دے کے بتایا تلوار کی طاقت سے اسلام نہیں پھیلا، خطبہ امامت سے اسلام پھیلا کرتا ہے. رکاوٹوں کو تلوار کی طاقت سے دور کیا گیا ہے، پھیلا تلوار کی طاقت سے نہیں ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ اگر تلوار کی طاقت سے ہی پھیلنے کی بات کو مان لیا جائے تو پھر ایک ہی تلوار بچے گی، اسے ذوالفقار حیدری کہا جاتا ہے. بس اس کے علاوہ اور کوئی تلوار نہیں ہے جو اسلام بچاتی رہے. سامعین محترم، اللہ کے نبی نے لوگوں کو حکم دیا، کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ. کہو لا الہ الا اللہ، کہو ایک مرتبہ، کامیاب ہو گئے. بس کافی ہے. نبی تو یہی فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. اچھا، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. علماء تشریف فرما ہے اگر کلمہ یہ ہوتا اللہ الہ،
تو بھی یہی تو مانا تھا اللہ معبود ہے، یہ بھی ٹھیک تھی بات، مگر نہیں، فرمایا لا الہ، کوئی معبود نہیں، پہلے انہیں چھوڑو جنہیں اس کے مقابلے میں بنایا ہے۔ یہ قانون محمد ہے، محمد جسے منواتا ہے نا، اسے ماننے سے پہلے انہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ جو اس کے مقابلے میں بنائے جاتے ہیں وہ الگ بات ہے، اشیر میں خدا منوائے یا غدیر میں علی منوائے، پہلے انہیں چھوڑو۔ لا الہ الا اللہ، اگر اللہ کا نبی یہ فرما دیتا کہو اللہ الہ، اللہ معبود ہے، ہم تو کہہ دیتے، مگر وہ جو مشرکین تھے نا اس دور میں، ان کے لیے آسانی ہو جاتی، وہ کہتے کوئی مسئلہ ہی نہیں اللہ کو معبود ماننے میں، پہلے جو اتنے 360 مانے بیٹھے ہیں ایک اور مان لیتے ہیں، 61 ہو جائیں گے تو مسئلہ ہی کیا ہے۔ اللہ کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ مجھے مانو، مقصد تھا کہ مجھے ماننے سے پہلے انہیں چھوڑو جو میرے مقابلے میں بنائے گئے ہیں۔ اور انہوں نے جو بت بنائے ہوئے تھے، یہ چھوٹے بڑے سارے ملا کے ان کی تعداد بنتی ہے 360۔ کتنی؟ ان 360 میں کچھ مذکر تھے، کچھ مونس تھے، ہاں کچھ نر تھے، کچھ مادے تھے، کچھ دیوتے تھے، کچھ دیویاں تھی۔ یہ جو لات منات عزا، یہ جو عزا ہے، عزا یہ دیوی تھی، مادہ۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جب جنگ بدر ہوئی نا تو مشرکین میدان میں آئے، خالی ہاتھ نہیں آئے، عزا کو اٹھا کے لے آئے، اور عزا اٹھا کے محمد کے سامنے طنز کرنے لگے اور کہنے لگے اے محمد انا لانا عزا ولا عزا لکم، دیکھو ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس تو عزا بھی کوئی نہیں۔ اٹھا کے کس کو لائے؟ دیوی، عزا مادہ۔ جاہل تھے نا، مشرک تھے، بدبختوں کو کون بتائے میدانوں میں مادہ نہیں لاتے، میدانوں میں نر کا کام ہوتا ہے، جو میدان میں آ جائے وہ مادہ نہیں، وہ مادہ نہیں ہونا چاہیے، یہ الگ بات ہے۔ اگر مادہ میدان میں آ جائے پھر وہ مادہ نہیں رہتی، اور نر میدان سے بھاگ جائے وہ نر نہیں رہتا، میدان میں نر کا کام ہے بھائی۔ بدبخت جاہل عزا لے آئے اور مادہ اٹھا کے، مونس اٹھا کے کہنے لگے اے محمد انا لنا عزا ولا عزا لکم، دیکھو ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ تانا دیا تھا نبی کو، نبی نے اسی کو دیکھا جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یا علی نے بتاؤ، محمد کا نمائندہ بن کے، لشکر کا سردار بن کے علی مشرکوں کے مقابلے میں آ کے کہنے لگا کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے انا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ حیدر کرار نے فرمایا اچھا پھر سن لو، اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، ولا مولا لکم، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے، تمہارا کوئی مولا۔ وہ دن اور آج کا دن یہ فیصلہ ہو گیا، مولا مومنوں کا ہوتا ہے، مشرکوں کا کوئی مولا نہیں ہوتا۔ میرے علی نے بتایا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ جو کل کے مشرک تھے نا وہ آج کے منافق ہیں۔ کل میرے علی نے مشرکوں سے کہا تھا تمہارا کوئی مولا نہیں، آج کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے میں کہہ رہا ہوں منافقوں تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ علی نے کیا فرمایا؟ مولا کون ہے؟ پریشان کیوں ہے بھائی؟ مولا کون ہے؟ سارے بولیے مولا کون ہے؟ بھائی اللہ کے بندے بیٹھے ہو نا، بتاؤ مولا کون ہے؟ اللہ۔ یہ جملہ ہے میرے علی کا۔ آؤ چلتے ہیں قرآن کی طرف، سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا۔ اے ہمارے رب،
ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، ہمیں معاف کر دے، ہماری بخشش کر دے اور ہم پہ رحم کر، تو ہمارا مولا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ تو قرآن نے بھی کیا بتایا مولا کون ہے؟ ڈر کیوں رہے ہیں بھائی؟ اللہ۔ مولا کون ہے؟ اللہ۔ علی نے فرمایا مولا کون ہے؟ اللہ۔ اور علی کا اور قرآن کا مزاج بڑا ملتا ہے۔ آپ میرے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں بھائی؟ ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ میرے ساتھ ہیں، میں قرآن کے ساتھ ہوں، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یہ جو ابھی میں نے آپ سے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہیں، وہ جو کارنر میں وہ جو باہر بارگاہ کے باہر کھڑا ہے وہ جوان بھی کہہ رہا تھا جی مولانا میں آپ کے ساتھ ہوں، حالانکہ ساتھ تو نہیں ہے، وہ وہاں ہے کہتا میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو اس ساتھ سے مراد فزیکل ساتھ نہیں، فکری ساتھ ہے، عقیدتی ساتھ ہے، توجہ کا ساتھ ہے، یہی ساتھ مراد ہے نا۔ تو یہ ساتھ ہونے کے لیے جسم کا ساتھ ہونا ضروری نہیں، کیونکہ بڑے 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 ساتھ ہوتے ہیں مگر ساتھ نہیں ہوتے۔ ساتھ ضروری ہے چاہے فاصلہ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ نے جو قرآن میں کہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس کا کیا مطلب ہے کہ سچوں سے جا کے چمٹ جاؤ؟ نہیں، اپنی فکر بھی سچوں والی رکھو، اپنا ذکر بھی سچوں والا رکھو، اپنا عقیدہ بھی سچوں والا رکھو، اپنا عمل بھی سچوں والا رکھو، یہ مراد ہے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ جو نبی نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ چھوٹا سا قرآن علی جیب میں لے کے چلتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے، بھائی توجہ رکھیے گا، ایک صورت ہوتی ہے سواد والی، ایک صورت ہوتی ہے سین والی، اب سمجھنا تمہارا کام ہے۔ قرآن علی کے ساتھ ایسا ہے کہ جو قرآن کی صورت میں ہے نا وہ علی کی صورت میں نظر آتا ہے۔ قرآن اور علی کا لہجہ ایک ہے، قرآن اور علی کا مزاج ایک ہے، قرآن اور علی کا عقیدہ ایک ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے اللہ مولا ہے، علی بھی فرماتے ہیں اللہ مولا ہے۔ قرآن ایک پھول ہے، علی اس کی خوشبو ہے۔ قرآن صامت ہے، علی ناطق ہے۔ قرآن میں سورہ کوثر ہے، علی ساقی کوثر ہے۔ بھائی قرآن ھدی للمتقین ہے، علی امام المتقین ہے۔ قرآن کتاب مبین ہے، علی امام مبین ہے۔ قرآن کتاب عرشی و فرشی ہے، علی امام عرشی و فرشی ہے۔ قرآن میں قل ھو اللہ احد ہے، علی اس کی وحدانیت کی سند ہے۔ قرآن میں سورہ آل عمران ہے، علی فرزند حضرت عمران ہے۔ قرآن میں سورہ محمد ہے، علی داماد محمد ہے۔ قرآن میں سورہ نور ہے، علی محمد کا نور ہے۔ قرآن میں سورہ یوسف ہے، علی فخر یوسف ہے۔ قرآن میں سورہ ابراہیم ہے، علی آل ابراہیم ہے۔ قرآن کتاب اللہ ہے، علی ولی اللہ ہے۔ قرآن نور اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے۔ قرآن زینت ممبر ہے، علی وارث ممبر ہے۔ قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، علی علی کرنا بھی عبادت ہے، عبادت ہے۔ اب سنو فکرہ، قرآن ہے علی کے ساتھ، علی ہے قرآن کے ساتھ، تو علی نے کیا کہا مولا کون ہے؟ بھول گئے؟ علی کے نزدیک مولا کون ہے؟ قرآن کے نزدیک مولا کون ہے؟ بس میں علی کا شیعہ، میں قرآن کا ماننے والا، علی کے فرمان کی روشنی میں اور قرآن کے فرمان کی روشنی میں اپنے عقیدے کا اعلان کر رہا ہوں، ہمارا مولا صرف اللہ ہے۔ شیعہ سنی بھائیو جا کے بیٹھو، ہمارا مولا صرف اللہ ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کو مولا نہیں مانتے۔ بھائی بندوں کو تو مولا وہ مانے جس کے پاس اللہ جیسا مولا نہ ہو۔ جب اللہ مولا ہے
پھر ہمیں بندوں کو مولا ماننے کی کیا ضرورت؟ سن لو اعلان، ہمارا مولا صرف اللہ ہے، مگر کیا کروں کہاں مروں، جسے مولا مان بیٹھا ہوں اسی نے غدیر میں محمد سے کہا تھا کہہ دے من کندو مولا فہذا۔ علی مولا، شاباش۔ بہت شکریہ۔ آپ سے مولا راضی 28 سفر کے صحیح ہے، انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا۔ ٹائم کیا ہے؟ ہاں 4 سے 5 4 سے 5 کا مطلب 4 سے 5، 4:15 بھی ہو تو 5، 4:30 بھی ہو تو 5، 4:45 بھی آیا تو 5۔ ہوں گے 4 آگے بھی 4:15 بھی اور 5۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے انشاءاللہ، بشرط زندگی، بشرط صحت و سلام کی 28 سفر۔ مولا کون؟ سارے بولیے مولا کون؟ قرآن کے نزدیک مولا کون؟ علی کے نزدیک مولا کون؟ مولا کے نزدیک مولا کون؟ علی۔ نہیں، اب مجھے جواب دیجیے گا، علی کے نزدیک مولا کون اور اس کے نزدیک مولا کون؟ جس نے اللہ کو مانا، کو کم کرو بھائی، جس نے اللہ کو مانا اس نے کہا اللہ ہمارا مولا ہے، اور جس نے اللہ کی بھی مانی اس نے کہا علی ہمارا مولا۔ بھائی فرق ہے یا نہیں؟ چلو میں جملہ بدل دوں، جنہوں نے اللہ کو مانا انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ، جنہوں نے اللہ کی بھی مانی انہوں نے پڑھا علی ولی اللہ۔ قرآن کے نزدیک مولا اللہ ہے، علی کے نزدیک بھی مولا ہے۔ ہم نے قرآن کو مانا تو اللہ کو مان لیا، اور جب اللہ کو مانا پھر اللہ کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ علی کی بھی مانو، علی کو بھی مانو۔ اچھا یہ جو کلمہ ہے لا الہ، اسے ذرا غور سے دیکھیے، زوم کر کے دیکھیے، دیکھ لیا اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ لا الہ الا اللہ، کتنے ہو گئے؟ 4۔ چاروں الفاظ کو ذرا غور سے دیکھیے، دیکھ لیا اس میں اللہ کا نام ہے؟ باقی کیوں پریشان ہے؟ میں اس لیے کہتا غور سے دیکھ لو، اس میں اللہ کا نام ہے؟ بولیے ہے۔ اتنا وزنی سر ہلا رہے ہیں اور اتنی چھوٹی سی زبان نہیں ہلاتے۔ اس میں اللہ کا نام ہے۔ اس میں نبی کا نام ہے؟ نہیں۔ علی کا نام، مولا حسن کا نام، مولا حسین کا نام، بس کس کا نام؟ اگلا کلمہ محمد اور رسول اللہ، اس میں اللہ کا نام ہے۔ نبی کا نام ہے؟ اللہ کے کلمے میں صرف اللہ، نبی کے کلمے میں نبی بھی اللہ بھی۔ اگلا کلمہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ، اس میں اللہ ہے، رسول ہے، علی ہے، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ اللہ کے کلمے میں بس اللہ، ہم نے اللہ کو مانا ہے اللہ کی وجہ سے۔ محمد کے کلمے میں اللہ بھی ہے، اس کا نبی بھی ہے،
تو پس نبی کو مانا ہے اللہ کی وجہ سے. علی کے کلمے میں علی بھی ہے, نبی بھی ہے, اللہ بھی ہے. علی کو مانا ہے نبی اور اللہ دونوں کی وجہ سے. اب جس نے اللہ کو مان لیا ہے نا اور اللہ کے نبی کو بھی مان لیا ہے, اس پہ ضروری ہے کہ علی کو بھی مانے. اچھا میرے نبی نے تو فرمایا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. میرے نبی نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ محمد رسول اللہ بھی کہو. سنی بھائی بھی میرے ساتھ بیٹھے ہیں, چلو علی ولی اللہ آپ نہیں مانتے, محمد رسول اللہ تو مانتے ہیں نا, سارے مانتے ہیں نا. علی ولی اللہ بھی مانتے ہیں, بولتے نہیں. بھائیوں ناراض تو نہیں ہو گئے؟ کیا آپ مولا علی کو اللہ کا ولی نہیں مانتے؟ جتنے سنی بھائی بیٹھے ہو, کیا مولا علی کو اللہ کا ولی نہیں مانتے؟ یہ مولانا اسحاق مرحوم فیصل آباد والے, انہوں نے بھی ایک مرتبہ اپنے مجمع سے پوچھ لیا, بتاؤ کیا علی اللہ کے ولی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہیں. کیا علی اللہ کے ولی نہیں ہیں؟ ہیں. پھر انہوں نے اپنے ہی بندوں سے کہا تم مانتے ہو بولتے نہیں, شیعہ مانتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں. تو اس میں غلط کیا ہو گیا بھائی؟ سنی شیعہ بھائی بھائی ہیں نا, پیار محبت سی باتیں کرنی چاہیے. تو ہمارے بھائی بھی مولا علی کو اللہ کا ولی مانتے ہیں, لیکن بہرحال ان کے کلمے میں یہ نہیں ہے. جتنا کلمہ مشترک اور کامن ہے ہم دونوں کے ہاں, اسی کی بات کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی نے یہ تو نہیں فرمایا کہ محمد رسول اللہ بھی کہو. پھر کیوں بولتے ہو بھائی؟ نہ بولا کرو محمد رسول اللہ, بس لا الہ الا اللہ کہو کافی ہے. اللہ کے نبی نے یہی کہا ہے. آپ کہیں گے قبلہ اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ پڑھے نا تو پریشانی ہو جاتی ہے. بھائی کاہے کی پریشانی؟ کیونکہ اللہ بہت سارے بنے ہوئے تھے. یہ 360 جتنے ہیں یہ خدا ہی تو بنے ہوئے تھے. سورج کو بھی لوگوں نے خدا بنایا ہوا تھا, چاند کو بھی خدا. اب مسئلہ یہ ہے, یہ جو ہم نے کہا ہے کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے, یہ کون سا اللہ ہے؟ سورج, چاند, لات, منات, عزا, کون ہے؟ پریشانی ہو گئی نا. اس لیے ہم لا الہ الا اللہ کے تعارف کے لیے فوراً کہہ دیتے ہیں محمد رسول اللہ. ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس اللہ کی بات کر رہے ہیں جس کا تعارف محمد نے کروایا ہے. تو محمد نے نہ کسی بت کا تعارف کروایا ہے, نہ محمد نے لات منات عزا کا تعارف کروایا, محمد نے اس کا تعارف کروایا جو نظر ہی نہیں آتا. اور ہم نے محمد کو اتنا سچا مان لیا کہ اسے منوا رہا تھا جو نظر نہیں آتا. بھائی یہ قوم تو اتنی سخت قوم ہے, جب تک چاند نہ دیکھ لے عید نہیں کرتی. تو انہوں نے اللہ دیکھے بغیر نمازیں بھی پڑھ لی, روزے بھی رکھ لیے, حج بھی کر لیے. کیوں؟ کیونکہ جس نے بتایا ہے نا وہ ہے, وہ سچا ہی بڑا تھا, اس کی صداقت پہ شک ہی نہیں ہو سکتا. بھائی مجھے تو سمجھ میں یہ نہیں آتی, اے نبی کے امتیو, جو میرے نبی نے تمہیں بن دکھائے منوایا تم نے وہ مان لیا, اور جو دکھا کے اٹھا کے اسے بھی تو نبی نے منوایا ہے, اسے شیعوں نے تھوڑی منوایا ہے, اسے بھی نبی نے منوایا ہے. تو لا الہ الا اللہ کے بعد محمد و رسول اللہ پڑھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر محمد کی بات نہ کرے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ اللہ کون ہے, کیونکہ اللہ کا بتانے والا ہی یہ محمد ہے. اب سنی بھائی ہم پہ سوال کریں, شیعو پھر تم علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے بس کافی ہو گئی بات. میرے بھائیوں مسئلہ ہے وہ یہ کہ جیسے اللہ کے بارے میں جھگڑے تھے نا, نبی کے بارے میں بھی ہیں. یہ جتنی امت ہے نا میرے نبی کی, مجھے بتاؤ کیا یہ ایک محمد کو مانتی ہے؟ نہیں. اسی امت میں کچھ لوگ وہ ہیں جو نبی کو 40 سال کے بعد نبی مانتے ہیں. اسی امت میں کچھ لوگ وہ ہیں جو نبی کو 40 سال پہلے بھی نبی مانتے تھے.
इसी उम्मत में कुछ लोग वो हैं जो नबी को मासूम मानते हैं, इसी उम्मत में कुछ लोग वो हैं जो नबी को गैर मासूम मानते हैं, इसी उम्मत में कुछ लोग वो हैं जो नबी को आलिमुल गैब नहीं मानते, इसी उम्मत में कुछ लोग वो हैं जो नबी को आलिमुल गैब मानते हैं, इसी उम्मत में कुछ लोग वो हैं जो नबी के माँ बाप को मुसलमान नहीं मानते, इसी उम्मत में कुछ लोग वो हैं जो नबी के माँ बाप को भी मुसलमान मानते हैं, इसी उम्मत में कुछ लोग वो हैं जो ये कहते हैं कि नबी काफिर के घर से खाता था, इसी उम्मत में कुछ लोग वो हैं जो ये कहते हैं नहीं मोहम्मद तो इस्लाम के घर से खाता था, मोहम्मद तो ईमान के घर से खाता था, मोहम्मद तो कुल्ले ईमान के बाप के घर से खाता था। तो फर्क है ना। अब नबी के बारे में भी झगड़ा कि कौन सा नबी है, ये मोहम्मद और रसूलुल्लाह में किस मोहम्मद की बात कर रहे हो, ये 40 साल पहले वाला मोहम्मद है या 40 साल। भाइयों तुम झगड़ते रहो, हमने फैसला कर लिया, क्योंकि हमने फौरन कह दिया अली वलीउल्लाह, अली अल्लाह का वली, और ये अली तो वो है जो मासूम भी है, जो आलिमुल गैब भी है, जिसके माँ बाप काफिर भी नहीं। तो यहीं से हमने अंदाजा लगाया ये अली कहता है अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से गुलाम हूँ। अरे जब नौकर ऐसा है सरदार कैसा होगा। तो मोहम्मद और रसूलुल्लाह की वजाहत के लिए अली वलीउल्लाह पढ़ना जरूरी है। थक तो नहीं गए? जो थक गए हैं वो सलवात पढ़ें जरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जो नहीं थके अब वो सलवात पढ़ें। थकने वाले भी थे, ना थकने वाले ज्यादा हैं, तो मैं इन्हीं को साथ लेके चलता हूं जो नहीं थके। जो थक गए हैं ना अब उन्हें भी तो लेकर चलना है। फिर वो यूं करें कि खैबर शिकन की जात पे एक थकन शिकन सलवात पढ़े। क्या फरमाया मेरे नबी ने, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो कामयाब हो जाओगे। फिर कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। या रसूल अल्लाह इतना आसान है कामयाब होना, अब और कोई काम नहीं करना, ना नमाज ना रोजा ना हज ना ज़कात, बस ला इलाहा इल्लल्लाह कहो बस काफी हो गया। नबी ने भी यही फरमाया, तुफ्लिहू कामयाब हो जाओगे। आज के दौर में ला इलाहा इल्लल्लाह कहना आसान है, लेकिन जिस दौर में मेरे नबी ने फरमाया था ना कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, तब कहना ही बड़ा मुश्किल था, क्योंकि नबी ने उन लोगों से कहा था कहो ला इलाहा इल्लल्लाह जो बुतों के आगे झुकते थे, जो बुत खानों में सारा सारा दिन गुजारते थे, जिनके बड़े छोटे खानदान अगले पिछले सोरे साले सारे बुतों के आगे ही लगे रहते थे। उन्हें कहना कहो ला इलाहा इल्लल्लाह उनके लिए बड़ा मुश्किल था, बड़ा मुश्किल था। इसलिए मैं मिंबर पे अक्सर कहा करता हूँ, शिया सुन्नी भाइयों सहाबा इकराम की इज्जत किया करो। इन्होंने तब खुदा माना था जब इनके घर में भी कोई नहीं मानता था। सारा सारा खानदान बुतों को झुकता था, मगर इन्होंने मेरे नबी की सदाकत पे यकीन किया। इन्होंने खानदान छोड़े, माएं छोड़ी, बापों के अकीदे छोड़े, बीवियां छोड़ी, बच्चे छोड़े, सारी सारी जिंदगी नजर आने वाले खुदाओं को झुकने वालों ने उन खुदाओं को छोड़ा, ना दिखने वाले खुदा को मान लिया। ये बड़ा जिहाद है सामीने मोहतरम। सहाबा इज्जत के लायक हैं, इन्होंने बड़ी कुर्बानी दी, ये बुत छोड़ के खुदा के दर पे आए। सहाबा का एहतराम जरूरी है, इन्होंने शराबें छोड़ के, नजासतें छोड़ के तहारत का ख्याल किया। भाई कुफ्र में थी ना दुनिया सारी, फिर ये दायरा इस्लाम में आ गए, नबी का कलमा पढ़ा, बन गए ना मुसलमान। सहाबा की इज्जत किया करो, सहाबा की बेहुरमती ना किया करो। इनकी बड़ी इज्जत है, बड़ा मुकाम है, बड़ी इज्जत है, बड़ा मुकाम है। मेरे नबी का साया नहीं था। जानते हो किसी ने ये सवाल हजरत उमर फारूक से किया
کہ حضور آپ کے حضور کا سایہ کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ چونکہ اللہ برداشت نہیں کرتا کہ سایہ ہوتا ہے نیچے اور نبی کا سایہ ہو اور اوپر کسی صحابی کا قدم آ جائے، اللہ نے سایہ بنایا ہی نہیں۔ اور قصور والوں پتوں کی والوں جملہ لیجئے گا، نبی کے صحابہ قابل عزت ہیں، واجب الاحترام ہیں، مگر ایک حد ہے، ان کا قدم نبی کے سائے پہ بھی نہیں آتا۔ اب یاد رکھنا، صحابی قابل عزت ہے مگر صحابی صحابی ہے، علی علی ہے۔ ارے صحابی کا قدم نبی کے سائے پہ نہیں آتا، علی کا قدم مہر نبوت میں علی مہر نبوت پہ۔ توجہ ہے یا نہیں؟ لہذا صحابہ قابل احترام ہیں، علی قابل اطاعت ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفاتہ بلا فصل۔ اگر دل ہو تو میں خلیفاتہ بلا فصل کی بھی تشریح کر دوں تاکہ پورا کلمہ آج کے مجلس میں ہو جائے پورا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ مجھے اس دن سے بچائے کہ جب کوئی مشکل آئے اور علی نہ ہو۔ خدا کی قسم صحابہ نے ہی تو ہمیں بتایا ہے کہ مقام علی کیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ مجھے اس دن سے بچائے جس دن کوئی مشکل آئے اور علی نہ ہو۔ یہ نہیں حضرت عمر نے کہا کہ اللہ مجھے اس دن سے بچائے جب میں نے قرآن کی تفسیر آیت پوچھنی ہو اور علی نہ ہو۔ اللہ مجھے اس دن سے بچائے جب میں نے حدیث پوچھنی ہو اور علی نہ ہو۔ اللہ مجھے اس دن سے بچائے جب میں نے فقہی مسئلہ پوچھنا ہو اور علی نہ ہو۔ اگر آیت کا کہتے تو علی مفسر ہوتا، حدیث کا کہتے تو علی محدث ہوتا، فتوے کا کہتے تو علی مفتی ہوتا۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، اللہ مجھے اس دن سے بچائے جب مشکل آئے۔ حضرت عمر نے بتا دیا علی مشکل کشا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اب یہ مشکل آیت میں بھی آ سکتی ہے، اب یہ مشکل حدیث میں بھی آ سکتی ہے، اب یہ مشکل فتوے میں بھی کہیں بھی آ جائے۔ اب دیکھتے جاؤ مشکل آتی کہاں کہاں ہے، جہاں بھی آئے گی مشکل کشا علی ہے۔ صحابہ کی محبت کا دم بھرنے والے شیعہ سنی بھائیوں، اگر صحابہ کو مانا ہے نا پھر تو علی کو مشکل کشا ماننا ہی پڑے گا۔ زندگی میں مشکل آئے مشکل کشا علی، گھر میں مشکل آئے مشکل کشا علی، بازار میں مشکل آئے مشکل کشا علی، مسجد میں مشکل آئے مشکل کشا علی، میدانوں میں مشکل آئے۔ ارشد ندیم نے بتا نہیں دیا؟ میدان میں مشکل آئے تو گھبرانا نہیں، بس کہو یا علی مدد، نشانہ اپنی جگہ پہ لگ جائے گا۔ مشکل آئے تو مشکل کشا علی، میدان میں مشکل کشا، بولو میدان میں مشکل کشا، بازار میں مشکل کشا، دربار میں مشکل کشا، موت کے وقت مشکل کشا، قبر میں مشکل کشا، برزخ میں مشکل کشا، حشر نشر میں مشکل کشا، حساب کتاب میں مشکل کشا۔ جہاں حضرت عمر کی بات سنی ہے وہاں حضرت ابو بکر کا بھی جملہ سن لو۔ وہ کہتے تھے کوئی بندہ پلے صراط سے اس وقت تک گزر نہیں سکتا جب تک علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ٹکٹ نہیں ہوگا۔ مشکل کشا علی ہے، میرا علی دوش نبوت کا سوار ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ بات حاصل نہ ہوئی، ایک جگہ میں مجلس پڑھا تھا، مجلس کے بعد اندر بیٹھک میں بیٹھا جوان آ گئے، مولانا آپ نے توہین کر دی۔ میں نے کہا کیا توہین کی بھائی، مجھے بھی ذرا بتائیے۔ کہنے لگے آپ نے توہین یہ کی ہے کہ آپ نے کہا کہ نبی کے شانوں پہ علی آ گئے، جبکہ مہر نبوت پہ یہاں لا الہ الا اللہ لکھا ہے، یہاں محمد رسول اللہ لکھا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں علی کا قدم ادھر آیا، علی کا قدم ادھر آیا؟ میں نے کہا بھائی حوصلہ، کہ تم نے اپنے قدموں کی طرح علی کے قدموں کو سمجھا ہے؟ یہ بڑی مصیبت ہے۔ نہج البلاغہ میں علی فرماتے خبردار ہمیں کسی پہ قیاس نہ کرنا، دنیا اور ہے ہم اور ہیں،
تمہارے قدم کجا علی کے قدم کجا، علی کل کا کل قرآن ہے، علی کا سر بھی قرآن، علی کے پیر بھی قرآن۔ یہ نہ کہو کہ قدم آئے تھے، یہ کہہ دو قرآن کے اوپر دوسرا قرآن آ گیا تھا۔ اور ویسے بھی میرے نبی نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت رأس من الجسد، اے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کو جسم کے ساتھ ہوتی ہے۔ جسم بدن یہاں سے شروع ہوتا ہے نیچے تک، سر یہ حصہ سر ہوتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ سر کی جگہ کہاں ہے؟ کندھوں پہ، تو سر نے کندھوں پہ ہی تو آنا ہے نا۔ اور سر اور جسم کے درمیان فاصلہ کوئی نہیں، اگر رکھو فاصلہ تو موت۔ علی ہے خلیفہ بلا فصل۔ اب پتا چلا کہ کچھ لوگ میرے نبی کو زندہ کیوں نہیں مانتے، یا رسول اللہ کے قائل نہیں، کیوں؟ انہیں معلوم ہے اگر علی کو زندہ مانا نا تو علی کو نبی کو زندہ مانا نا تو علی کو خلیفہ بلا فصل بھی ماننا پڑے گا۔ علی کو خلیفہ بلا فصل مانو گے تو محمد کی زندگی کو مان پاؤ گے۔ بس بھائی آگئے، مجھے آگے پہنچنا ہے، مجلس کا ٹائم بھی ہو رہا ہے، وہ انتظار میں ہے، قبول فرمائیے گا۔ 28 سفر بشرط زندگی، باقی انشاءاللہ نوکری دیں گے اپنے ٹائم پہ۔ بس آؤ رو لیں ان غریبوں کو جنہیں رونے والا کوئی نہ تھا۔ جہلم کے دن آ رہے ہیں، آج 11 سفر کا دن بھی گزر گیا، 9 دن باقی رہ گئے۔ دعا کرو مولا سب کو چہلم کربلا میں کرنے کی توفیق دے۔ جو تیاری میں ہیں جا رہے ہیں ہمارا سلام کہہ دینا، اور ہمارے لیے اذن زیارت طلب کرنا۔ ان رخساروں پہ ہمارا سلام جو ذریح حسین سے جا لگیں گے، ان قدموں پہ ہمارا سلام جو نجف سے پیدل کربلا کا سفر کریں گے۔ حسرت ہے ایک اجڑی بہن کی جو شام سے کربلا بھائی کا چہلم کرنے آئے گی۔ عزادارو، جب مدینے سے پہلے کربلا آئے اور کربلا سے پہلے جب شام میں رہائی ہو گئی نا، یزید پہ اللہ کی لعنت ہو، اس ملعون نے سید سجاد کو دربار میں بلایا اور کہنے لگا سجاد میں تم لوگوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کے قیدیوں کو رہائی کی خبر ملے خوش ہو جاتے ہیں، یہ وہ قیدی تھا جو خبر سن کے رو پڑا، زندان میں آیا، اماں یزید رہا کرنا چاہتا ہے، بتا کیا کہتی ہے؟ کہنے لگی سجاد اس سے کہہ دے میں شام سے ایسے نہیں جاؤں گی، میرے 3 مطالبے پہلے پورے کر۔ کون سے؟ فرمایا میرا پہلا مطالبہ ہے کوئی گھر خالی کر کے دے، میں نے بھائی کا ماتم کرنا ہے۔ حسرت تھی بہن کی گھر گھر میں میرے بھائی کا ماتم ہو۔ میرا دوسرا مطالبہ ہے شام سے مدینہ تک کوئی رہنما ہمارے ساتھ بھیجے جو ہمیں مدینہ تک چھوڑے، اور میرا تیسرا مطالبہ ہے میرے پیاروں کے کٹے ہوئے سر مجھے واپس کرے، ہمارا لوٹا سامان واپس کرے۔ رونے والوں، یزید تک جب یہ خبر آئی، یہ ملعون کہتا ہے سجاد 2 مطالبے تو پورے کر دوں گا، گھر بھی خالی کروا دوں گا، بشیر کو مدینے تک ساتھ بھیجوں گا، مگر سامان کیسے واپس کروں؟ کوئی لوٹ کے کہیں لے گیا، کوئی تیرے بابا کی انگوٹھی کہیں لے گیا، سجاد مجھ سے قیمت لے لے اور معاف کر دے۔ قیمت کا نام آیا، تڑپ گیا غیرت کا بیمار، ظالم حیا نہیں آتا، کیا قیمت لگائے گا میری ماں کی چادر کی، کیا قیمت لگائے گا میری بہن کی بالیوں کی؟ رونے والوں، راوی کہتا ہے کہ گھر خالی کیا گیا، علی کی بیٹی نے مجلس شروع کی، کربلا کے بعد یہ پہلی مجلس جہاں بہن بھائی کا مقتل پڑھ رہی تھی۔ عزادارو، ہم تمہیں حسین کی شہادت سناتے ہیں، علی اکبر کا مقتل سناتے ہیں، تم گریہ کرتے ہو، کوہرام برپا ہوتا ہے، ہم تو کتابوں سے پڑھ کے آتے ہیں نا۔ وہ کیسی مجلس ہوگی؟ سنا وہ رہی تھی جو 70 قدموں سے دیکھتی رہی، اور شام کی عورتوں کو کہتی تھی شمر میرے حسین کے سینے پہ بیٹھا اور میرے غریب کی داڑھی کو پکڑا اور 13 ضربوں سے سر کاٹا۔ اجرکم اللہ،
आज़ादारों एक मर्तबा ज़ैनब बिनते अली तड़पी और रो के कहने लगी, ऐ शाम की औरतों, मुझे वो वक्त नहीं भूला जब मैं शाम आई थी ना, तुम्हारी झोलियों में पत्थर थे, तुमने मेरा इस्तेकबाल किया था। देखो किसी की कोई हसरत रह गई हो ना, मैं जा रही हूँ, आओ मुझे पत्थर मारो। शाम की औरतों ने हाथ जोड़े, बीवी माफ करना, हमें कहा गया था बागी की बहनें हैं, बीवी हम तुझे जानती न थी, जो सजा देगी हमें कबूल। बीवी ने फरमाया, देखो मैं शरीफ की शरीफ बेटी हूँ, सजा नहीं दूंगी, मेरी एक मिन्नत है, मैं जा रही हूँ, मेरी सकीना का ख्याल रखना। और सकीना को अंधेरे से बड़ा डर लगता है। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारो जिंदाने शाम में अली की उजड़ी बेटियां, रिवायत कहती है कुछ सामान वापस किए गए। सुनोगे, पहले आए शहीदों के कटे हुए सर। मेरी माएँ बहनें पर्दे में बैठी हैं, दुआ करो कोई माँ बेटों को इस रंग में न देखे। पहले उसका सर आया जिसकी शक्ल मोहम्मद से मिलती। अकबर की माँ आगे बढ़ी, अकबर का सर अपनी गोदी में लिया, वाह अकबर आके बैन बुलंद हो गए। फिर हसन के यतीम का सर आया, हसन की बेवा आगे बढ़ी, कासिम को गोदी में लिया, वाह कासिमा के बैन बुलंद हो गए। छोटी औलाद वालों, अब एक नन्हा सर आया, अब हर माँ आगे बढ़ी। असगर की माँ को पुरसा देना शुरू किया, फिर दो छोटे छोटे सर आए, अब कोई माँ आगे नहीं बढ़ी। सर लाने वाले ने पूछा, क्या इन बच्चों की माँ मर गई है? कोने से बोली, अली की बड़ी बेटी अकबर के सर को सीने से लगा के कहती थी, मैंने अकबर पे सदका कर दिया। और मैं कहूंगा बीबी, सदका इसलिए किया जाता है ताकि किसी की जिंदगी बच जाए, ना तेरे सदके बचे ना तेरा अकबर। अजरकुम अल्लाह। अज़ादारों नाम आते गए, सर आते गए, बीबियां नाम लेती। अकबर का सर आया, वाह अकबरा कहा, कासिम का सर आया, वाह कासिमा कहा, हुसैन का सर आया, वाह हुसैना कहा। अब मैं इशारा करूंगा, नाम नहीं लूंगा। आखिर में वो सर आया जो करबला से शाम नौ के नेजा पे नहीं था, ये घोड़े की गर्दन में था। जब ये सर आया ना, हर बीबी का हाथ अपने सर पे आ गया, कहती थी वाह हिजाबा, हाय पर्दा। आखिरी जुमला आज़ादारो, सर आ गए। आखिर में एक गठरी लाई गई। जानते हो इस गठरी में क्या था? आगे बढ़ी मीरे कारवां ज़ैनब बिनते अली, गठरी खोली, वो चादरे जो शाम गरीबा में लूटी गई। बीबी ने पहली चादर निकाली, भाभी रबाब आपकी चादर आ गई। दूसरी चादर निकाली, उम्मे लैला आपकी चादर आ गई। अब मुझे वो माफ करे जिनकी छोटी बेटियां हैं। आखिर में जो चादर निकली, ये बड़ी चादर नहीं थी, ये छोटी सी चादर थी। जब ये चादर निकली, हर बीबी कब्र सकीना पे आई, सकीना उठो तुम्हारा पर्दा आ गया, और सकीना और तुम्हारी चादर आ गई।